وما فيها من العبر. سورة الأعراف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے. پہلے 5 انبیاء کے واقعات الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام. اب ان کے بعد پھر قصہ اللہ ذکر فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا اور متعدد مقامات پہ اور مختلف صورتوں میں مختلف اسالیب کے ساتھ ذکر فرمایا. 4 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. ورنہ اکثر انبیاء کے واقعات مبارک جو ہیں وہ اختصار سے ہوتے ہیں، اجمال سے ہوتے ہیں. یا بعض انبیاء کا تو اللہ نے صرف نام لیا اور بعض انبیاء کا اللہ نے نام بھی نہیں لیا، اجمالی ذکر فرما دیا. اور ان 4 انبیاء میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ 4 پیغمبر ہیں جن کے واقعات کو اللہ نے بڑی ہی تفصیل سے بیان فرمایا. اور اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام تو چونکہ انسانیت کی ابتدا ہے، وہ ابو البشر ہیں، اسی سے انسان شروع ہوا، وہ سب کے والد ہیں، سب کے باپ ہیں. بشریت کی ابتدا ہے، انسانیت کی ابتدا ہے، اللہ کی خلافت کی ابتدا ہے زمین میں. تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. کسی جگہ اللہ نے ان کی تعلیم کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اللہ نے ان کو مسجود الملائکہ بنایا، کسی جگہ اللہ نے ان کی زندگی میں ان کے سوئے ہوئے ان کی بائیں پسری سے بی بی ہوا پیدا فرمائی. کہیں اللہ نے ان کو حکم عطا فرمایا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا قصہ بھی اللہ نے قرآن میں بڑی صورتوں میں ذکر فرمایا. وجہ اس کی کیا تھی کہ تمام مکے
مکے میں رہنے والے، مدینے میں رہنے والے مشرکین، یہودی، نصرانی سب کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا سب دعویٰ کرتے تھے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کعبۃ اللہ کے بانی ہیں، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، تو اس لیے بھی اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر بار بار فرمایا، کسی جگہ اللہ نے ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اللہ نے ان کو حکم دیا تو اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے گئے اور پھر اللہ سے دعائیں مانگی، اور کسی جگہ بناء کعبہ کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا ذکر فرمایا کہ جو جو ہم نے ان پہ امتحان ڈالا ابراہیم سچا اور پکا نکلا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے اس آگ کو حکم دے کے ان کے لیے کیسے گل و گلزار بنا دیا۔ پھر اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اس میں بھی وہ کامیاب نکلے کہ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ تو اس لیے بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کی مختلف صورتوں میں اور مختلف انداز میں اور مختلف اسالیب سے ذکر فرمایا۔ اور پھر اللہ نے مشرکین یہود اور نصارہ کی رد فرمائے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، حضرت ابراہیم نہ تو ملت یہودیہ سے تھے، نہ نصرانیہ سے تھے، نہ نعوذ باللہ مشرک تھے، وہ تو سب کو چھوڑ کے صرف اللہ کے ماننے والے تھے۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم کا ذکر بھی بار بار آیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے فرمایا، انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی والدہ کی والدہ سے ذکر شروع فرمایا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ امرأت عمران، ان نے منت مانگی کہ یا اللہ میرے بدن میں جو بچہ ہے میں تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اس سے بھی علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ نظر ماننا تو جائز ہے، لیکن اللہ کے لیے ہو، کسی غیر اللہ کی نظر کفر اور شرک ہے۔ ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیا کریں۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر ہمارے دوست جو ہیں وہ نعوذ باللہ پہلے تو بدعات کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں، اس کے بعد شرک تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کو وہ محبت سمجھتے ہیں۔ یہ محبت نہیں، شرک ہے کہ اب اللہ کے سوا نظر جو ہے، نظر یا نیاز یا سور یا پکار کسی غیر کو، یہ شرک ہے۔ ہاں، اللہ کے نام کی نظر مانیں کہ اللہ کرے میرا فلاں کام ہو جائے، میں اللہ کے نام پہ خیرات کروں گا، کوئی حرج نہیں۔ میں اللہ کے گھر کا طواف کروں گا، میں عمرہ کروں گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت دو عالم نے فرمایا کہ یہ منت ماننے سے فائدہ شائدہ کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ منت مان کے پھنس گیا نا، ویسا ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، منت مانے یا نہ مانے۔
حضور نے بتایا کہ منت سے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں کہ منت مانو تو بچے کی عمر زیادہ ہو جائے، منت مانو تو بچے کا قد بڑھ جائے گا، کوئی فائدہ نہیں. صرف اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو بخیل کبھی خیرات نہیں کرتا منت مان کے پھنس جاتا ہے، اس کا مال نکل جاتا ہے باہر. اب دیکھیں کہ حضرت اللہ نے بی بی یعنی عمران کا جب حمل ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، تو بی بی مریم ہوئی والدہ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، آپ جانتے ہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، میرا اللہ مرد اور عورت برابر تو نہیں ہو سکتے. الحمدللہ میں نے امریکہ میں اور مختلف ممالک میں ان سے کہا کہ تم اسلام کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو کہ اسلام مرد اور عورت میں فرق کرتا ہے؟ مرد اور عورت میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے فرق کیا ہے، تم اس کی بات تو مان لو نا. ہم کیا فرق کریں گے؟ حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور بیوی کہہ رہی کہ نہیں سجدہ کرو کالانثیٰ وانی سمیتھا مریم، یا اللہ لڑکا اور لڑکی برابر تو نہیں ہو سکتے نا. لڑکی کی حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے، عصمت کے لیے، نگرانی کے لیے بہت بڑی حفاظت کی ضرورت ہے. پھر لڑکی کے ایام حیض ہیں، ایام نفاس ہیں، شادی ہے، رضاعت ہے، ان مراحل سے گزرے گی کہ اللہ کا کام کرے گی. اللہ نے بہرحال اس قربانی کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ نے وہ بھی ذکر فرمایا کہ بی بی مریم کی کفالت کے لیے جھگڑا ہوا. اب ہر آدمی کہتا تھا بی بی مریم کی میں کفالت کروں گا. تو اس وقت جو نبی موجود تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے سارے قوم کے سرداروں کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی جھگڑا نہ کرو، ایک بہت بڑی نیک بی بی کی اولاد ہے اور اس کی کفالت و حفاظت کی ذمہ داری ہے، اس کو جھگڑے میں نہ ڈالو. البتہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام پہ قرآن نکل آئے وہ جائز. تو قرآن اندازی کا اسلام میں حکم ہے کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہے زمین کا، بھی قرآن ڈال دو، جس کا قرآن نکلے وہ لے دو. ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، وہ حج پہ جا رہے، قرآن ڈالو، جس کا نکلا ہے اس کو ساتھ لے جائے. تو قرآن اندازی جو ہے شریعت میں وہ جائز ہے. اچھا اب یہ بھی قرآن نے ذکر فرمایا کہ وہ قرآن بھی عجیب تھا، اور حضرت زکریا نے حکم دیا کہ یہ قلم لے آؤ. یہ کانے، پہلے تو کانے کی قلمیں بناتے تھے، ہم بھی ان سے لکھتے تھے جب چھوٹے تھے. یہ تو اب قلم آ گئے، پین آ گئے، فلاں آ گیا، بال پوائنٹ آ گیا. اس دن کے بعد خط ہی برباد ہو گئے لوگوں کا. ارے قلم سے تختیاں لکھوائی جاتی تھیں جناب، ایسے خط ہوتے تھے جیسے موتی جڑے ہوئے ہوں. استاد بیٹھ کے مشق کراتے تھے، الف کیسے لکھنا ہے، بے کیسے لکھنی ہے، ہاں کو کہاں سے موڑنا ہے، کتنا کھینچنا ہے، اور ایک ایک لفظ پر تعلیم ہوتی تھی. اور پھر بچے جب پڑھ کے نکلتے ان کے ہاتھوں کی کتابیں لکھنے آج بھی دنیا کے مقام عبرت ہے. اب تو یہ جب سے بدبخت آ گئے نا جی یہ انگریزی قلم، نہ انگریز کی نیت اچھی نہ اس کی کوئی چیز اچھی. آسانی تو ہو گئی نا جی، چلتے رہے اور لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ کسی کا بھی خط اچھا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اب دیکھیں گے نا، اب برا ایسا برا بھی کوئی ڈالا جاتا ہے. آپ نے کل ہر قلم پہ نام لکھ دیا اس آدمی کا جو بی بی مریم کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. اور میں دیکھو، میں اس کو دریا کے پانی میں، ایسے نہر کے پانی میں ڈالتا ہوں، جس کی قلم پانی کے مخالف اوپر چلی جائے وہی کفایت کرے گا، باقی نہیں کرے. اندازہ کریں
اللہ نے یہیں سے اپنا نظام بتانا شروع کیا. بھئی پانی ہے اور کانے کی قلم ہے، بڑی وزن بھی نہیں ہوتا، وہ تو نیچے جائے گی نا، اوپر تو نہیں جائے گی نا. لیکن یہیں سے اللہ نے فرمایا کہ میری قدرتوں کو اور حکمتوں کو یہیں سے سمجھنا شروع کرو. میں نے ایسے جو بچہ پیدا کرا اس کو بھی اوپر لے جانا ہے. یہیں سے کام شروع ہو گیا. اب جب کلمہ داری گئی تو حضرت زکریا کی کلم ہوتے ہیں، وہ تو نبی تھے. اور اللہ پاک نے میرے مدنی پاک کو رحمت جو جہاں کو خطاب فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ وہاں نہیں تھے جب وہ قرآن ڈالا جا رہا تھا، اور آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اللہ فرماتے آپ نہیں تھے، اور ہمارا مسلمان کہتے ہیں حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. سبحان اللہ. وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں قرآن کی مخالفت کر رہا ہوں. قرآن کہتے ہیں آپ وہاں نہیں تھے، یہ کہتے ہیں نہیں حضور ہر جگہ تھے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ نہیں کرتے کہ پیدائش سے پہلے ہر جگہ تھے یا پیدائش کے بعد ہر جگہ تھے. کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں حضور تو خیر ہر جگہ نہیں ہوتے، لیکن حضور کی روح مبارک ہر جگہ ہوتی ہے. حالانکہ ان شریفوں نے فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیریہ اور علماء احناف کے فتوے بھی نہیں پڑے ہیں. اگر ان کو عقل ہوتا تو انہوں نے لکھا ہے کہ من یعتقد ان روح محمد فی کل بیت فقد کفر، جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کی روح ہر گھر میں موجود ہے وہ کافر. انفی بھی بنتے ہیں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ اسی طرح علماء احناف نے بھی اور پیران پیر نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی آپس میں نکاح کرنا چاہیں اور کہیں کہ بھئی اور تو یہاں گواہ کوئی نہیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بناتی ہوں، کافر ہو گئی. کیونکہ اللہ کو بھی حاضر ناظر سمجھا، رسول کو بھی حاضر ناظر سمجھا. جب کافر ہو گئی تو نکاح کیسے ہوگا؟ کافر سے تو نکاح ہو نہیں سکتا نا. اب نص ہے قرآن کی کہ آپ وہاں نہیں تھے. اسی طرح وما كنت بجانب الطور، اور آپ طور پہاڑ کے دامن میں بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. اللہ کہتے ہیں نہیں تھے، یہ کہتے ہیں نہیں ہر جگہ تھے. اور پھر کم از کم یاد رکھو یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی. دین کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں اگر ایک تھوڑی سی ٹھوکر لگ جائے نا بندے کا ایمان گیا. اگر حضور ہر جگہ موجود ہے پھر معراج کا کیا مطلب ہے؟ حضور تو پھر ہر جگہ ہے، ان کو معراج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو ہجرت کا کیا معنی ہے کہ مکے سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ؟ اگر حضور ہر جگہ ناظر ہے، حاضر ناظر ہے تو حج پہ آنے کا کیا مطلب؟ کیا مکے سے احرام باندھ کے حج کے لیے آئے؟ خدا کے بندے ایسے مسئلے نہ کھڑے کرو کہ یہ محبت ہے. محبت نہیں، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہو، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہو. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو مسئلہ قرآن میں آ جائے یا فرمان محمد مصطفیٰ میں آ جائے پھر اے میں اگر مگر چگر نہ کیا کرو. بس حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا بکری حلال ہے اور خنزیر حرام ہے. اب تم جناب اس کی یعنی سینسی اور میڈیکلی اور ہر لحاظ سے تحقیق شروع کرو کہ جی اس کا کون سا، اس کا بھی جگر ہے، اس کا بھی جگر ہے، اس کے بھی گردے ہیں، اس کے بھی گردے ہیں، اس کا بھی مثانہ ہے، اس کا بھی مثانہ ہے، اس کو بھی پیشاب آتے ہیں، وہ کیوں حرام ہے؟
تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کافر ہو جاؤ گے کہ اللہ کے حرام کو حلال کر دیا۔ جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تمہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تو اب دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا طویل قصہ ہے اور سارے قرآن میں موجود ہے۔ پھر ابھی بچپن ہے، ابھی بچی ہے، لیکن کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب جاتے کمرے میں تو حیران ہو جاتے کہ تالا بند ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، روشن دان بند ہے، بی بی مریم کے فروٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا پیغمبر ہے، حیران ہو گئے، مانا ہے کہ علم غیب ان کو نہیں ہے، اگر ان کو عالم الغیب ہوتے تو پتہ نہ ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، پھر بی بی مریم سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قال یا مریم انا لک ھذا، اور بی بی مریم نے کیا جواب دیا؟ کب حال ہے جی، میری بزرگی ہے، میری کرامت ہے، ہمارے پیر بھی جب چاہیں ہر چیز منگوا لیتے ہیں۔ جن تابع ہیں، کہتے ہیں جی جن تابع ہیں ہمارے مرشد کے، وہ جو جن کو حکم کرتے ہیں نا جی، تو دوسرے ملک سے جا کے مٹھائیاں لے آتا ہے۔ ایسا بدبخت پیر اور بدبخت جن ہے، کسی یہودی کو پکڑ کے لے آئے، کسی ہندو کو پکڑ کے لے آئے جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ مٹھائیاں لے آتا ہے۔ پھر اس کے اپنے جن ہوتے ہیں، اپنے چیلے ہوتے ہیں جنہیں مٹھائیاں چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی جن شن نہیں ہوتا۔ اگر ان پیروں کے جن تابع ہوتے ہیں نا، یہ تو دنیا کو لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ جن ہوتے ہیں تابع، اللہ والوں کے ہوتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور لیکن وہ ان بزرگوں کے تابع ہوتے ہیں جو کبھی بتاتے ہی نہیں کسی کو کہ ہمارے پاس جن پڑھتے تھے، وہ کبھی یہ راز ظاہر ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے جن کا معنی چھپا ہوا، اللہ نے جس کو چھپایا ہے ہم کیوں ظاہر کریں؟ یہ جو ظاہر کرتے ہیں نا، یہ مداری ہیں، یہ پیر شیر نہیں ہوتے، یاد رکھا تھا۔ میں ان کا مخالف ہوں۔ جو اللہ کے پیر صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں، ان کے تو جوتے میرے سر کا تاج ہیں۔ اب دیکھیں بی بی مریم نے کیا قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا حضرت آپ پریشان کیوں رہے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں۔ وہ بی بی یہ تو موسم بھی نہیں ہے، آم ختم ہو گئے، اب یہ آم کیسے آ گئے؟ تو اس کا بھی بی بی ہے جواب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہیں جب چاہیں جو چاہے رزق دے، وہاں حساب کتاب تھوڑا ہوتا ہے، وہ کسی موسم کا پابند نہیں ہے، اس کی تو شان کن فیکون ہے۔ اب دیکھیں کتنا طویل قصہ مبارک ہے۔ پھر بی بی مریم بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، بیٹھی ہیں اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہ دور سے دیکھتی ہیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، آنے والوں میں اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے نا، میں پناہ مانگی، میرے قریب کیوں آ رہے ہو؟ تو باحیا لڑکیاں کسی غیر آدمی کو قریب آنے سے بھی ڈرتی ہیں۔ ہماری بیٹیاں تو ماشاءاللہ جی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ڈسکو ڈانس کرتی ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ یہ عورتیں ہیں؟ ان کو عورت نہ کہا کرو، عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز، چھپانے والی چیز، جو اوپن ایئر تھیٹر ہو، اس کو عورت کہنے کا کیا حق ہے کسی کو؟ لفظ عورہ جو ہے یہ عربی ہے، یہ کوئی ہندی سندھی اردو کا لفظ نہیں ہے۔ عورت الرجل من السرۃ الى الرکبۃ وعورت المرأة من الراس الى القدم، حضور نے فرمایا کہ عورت مرد کی جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی یہ جگہ چھپانی ضروری ہے، اگر ایک انگلی بھی ظاہر ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔
اور عورت کے لیے فرمایا کہ سر کے بالوں سے پاؤں تک سب عورت ہے، اس کو ظاہر کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ جو ہے نماز میں ہاتھ کھلے رہیں، وہ تو یہ ہے کہ بھئی ان ہاتھوں کو یا چہرے کو یا پاؤں کو نماز کے وقت کھولنا جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کھولے رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا ایک بات شاید خدا رحمت کرے رہ نہ جائے، لفظ ہے نا محراب، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، محراب کمرے کو کہتے ہیں. اور میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ اکثر میرے بھائی جو ہے نا مولوی صاحبان جو علماء ہیں، وہ تو نہیں، جو میرے جیسے طالب جاہل ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جو محراب بنے ہوئے ہیں نا، تو بعض محراب ایسے باقاعدہ گول کر کے لمبے سے ہوتے ہیں، وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ یاد رکھو اور اپنے اپنے مسجدوں میں بتاؤ. محراب سے کم از کم اس کے پاؤں باہر ہونے چاہیے جب نماز کے لیے کھڑا ہو. وہ تو ایک حفاظت کے لیے تھے کہ اندر سے آ کر کوئی حملہ آور نہ ہو سکے، ورنہ تو حضور کے زمانے میں ایسے محراب ہوتے ہی نہیں تھے. یہ تو پھر جب صحابہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان، تو انہوں نے پھر حکم دیا تھا کہ کم سے کم امام کی حفاظت کے لیے آگے ایک محراب بنایا جائے اور ایک رخ بھی متعین ہو جائے گا قبلہ شریف کا. لیکن جب امام نماز ہو تو اس کے کم از کم قدم جو ہے وہ اس سے باہر ہوں. اگر وہ پورے کا پورا اندر چلا گیا تو ہم باہر کھڑے رہے، وہ کمرے میں چلا گیا، پھر نماز کیسے ہوگی؟ اور دوسرا مسئلہ بھی یہاں یاد کرتے ہیں کہ میرے بہت بزرگ، میرے بڑے عزت والے بوڑھے بزرگ بھی، جوان بھی عمرے پہ آتے ہیں، احرام ایسے باندھتے ہیں کہ ناف ظاہر ہوتی ہے. اگر ناف سے تھوڑا سا حصہ بھی ظاہر ہے احرام میں اور چادر اس کے نیچے باندھی ہوئی ہے، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا. وہ تو ننگا ہے. جب وہ عورت کھلا ہوا ہے تو نماز تو نہیں ہوگی، پھر نماز نہیں ہوگی، عمرہ کیسے ہوگا، طواف کیسے ہوگا؟ طواف بھی تو نماز کے حکم میں ہے. تو ایک مہربانی کریں، مولوی حضرات کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، دین کی پابندی تمہارے ذمہ بھی ہے. تم بھی حضور کی امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہر آدمی ان چیزوں میں نظر رکھے کہ اگر کسی کا احرام ناف سے نیچے شروع ہو کے پیار سے، بھائی ذرا احرام اوپر کر دو ورنہ تیرا عمرہ نہیں ہوگا. جب ہر آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہوگا تو اصلاح ہوگی. اب سب کو کہنے کے لیے مولوی تو نہیں جائے گا. تو یہ دو مسئلے بھی یاد رکھ لیں. بہرحال بی بی مریم بیٹھی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ مت گھبرائیں، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، پیغام بر ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ تمہیں بچہ دینا چاہے گا. اللہ یقول علی ولد، مجھے بچہ ہوگا. مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. قال کذالک قال ربک، پھر رب کا فرمان ہے. میں کیا، میں تو پابند ہوں، میں تو حکم کی تعمیل کے لیے آیا ہوں. تیرے رب نے ایسے فرمایا ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. تو یہ سارا واقعہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، قوم آ گئی اعتراض کرنے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مہد میں گفتگو کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، کتاب دی. اللہ اکبر. اور پھر اپنی سب سے بڑی نیکی کیا ذکر کی کہ وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں کا بڑا فرما بردار اور بڑا خدمت گزار ہوں گا. اور ہم بھی اچھے خدمت گزار ہیں. آج ہی میں اخبار شاید دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ایک بدبخت نے ماں کو قتل کر دیا.
مصیبت یہ ہے کہ یہ لڑکے نوجوان جو ہیں منشیات نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نشہ نہیں ملتا ہے نا پھر یہ پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو نشہ حاصل کرنے کے لیے عزت بیچنی پڑے، جان بیچنی پڑے، قتل کرنا پڑے، ڈاکہ مارنا پڑے، چوری ان کو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا میں کیا کروں، اس کو نشہ چاہیے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اتنی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو وجہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تو عرض یہ ہے، ابراہیم کا قصہ کیوں بیان ہوا تاکہ یہود، نصرانی اور مشرکوں کا رد ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے کیوں آیا؟ تاکہ میرے مدنی کی نبوت کی صداقت پہ مہر لگ جائے کہ یہودیوں، اگر میرا مدنی نبی نہ ہوتا تو یہ خبریں کہاں سے دیتا؟ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، اور ساری خبر دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، ملاقات بھی، ساری خبر دے رہے ہیں، معلوم ہوا کہ سچا پیغمبر۔ کیونکہ حضور کے زمانے میں 3 جماعتیں تھیں، مکے میں مشرک تھے، مدینہ منورہ میں یہودی اور نصرانی تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے جو ہیں جی وہ مدینہ پاک میں آباد تھے، بنو نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ۔ باقی جو تھے وہ خیبر میں آباد تھے، اور اصل جو ہے یہ شام کے تھے، اور نصرانی جو ہے یہ سارے تقریباً نجران کے علاقے میں آباد تھے۔ تو حضور کی زندگی میں آپ کے عہد میں یہودی بھی موجود، نصرانی بھی موجود۔ اب جب حضور ان کو موسیٰ علیہ السلام کی بات سناتے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات سناتے، تورات کو چیلنج کرتے، تو ان کے اندر تو یہ بات آ جاتی کہ سچا نبی ہے، ورنہ حضور کو کیسے پتا ہے؟ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یاد رکھیں ان کا زمانہ جو ہے یہ حضرت یوسف و یعقوب علیہ السلام کے دور کے بہت بعد ہے۔ یوسف اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں آ گئے۔ حضرت یعقوب کا نام جو ہے وہ اسرائیل بھی تھا، جس سے یہ بنو اسرائیل بنے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو فرعون تھا، یاد رکھیں فرعون لقب ہے، نام نہیں ہے۔ جیسے مصر کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے آپ کو فرعون کہلاتے تھے، جیسے روم کے جو سے پہلے جو فرعون پہلے گزرے نا ریان، اس نے کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ وہ حد سے نکلا۔ اس کے بعد جو فرعون آیا وہ تھا مصعب، اس نے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور نہ حد سے نکلا۔ پھر آیا ولید ابن ریان، یہ ولید جو تھا اس نے آ کے نعوذ باللہ دماغ خراب ہوا، اسے نبوت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ آخری یہ ولید تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ بنو اسرائیل جو تھے ان کو غلام کیوں بنایا؟ 2 قومیں تھی نا، یہ جو فرعون تھا یہ تو قبطی تھا نا، قوم قبط سے تھا، اور دوسری قوم تھی بنو اسرائیل۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی تم ہمارے غلام کی اولاد ہو۔ مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، وہ غلام تھا، اس کی جو اولاد، اس لیے تم ہمارے غلام ہو۔ اس لیے انہوں نے بنو اسرائیل کو غلام بنایا۔ تم تو ایک غلام کی اولاد ہو، غلام بھی وہ جس کو ہمارے باپ دادے نے خریدا۔
تو اس لیے وہ بنو اسرائیل سے جتنے گندے کام تھے نا جی، سڑکیں بنانی ہیں، صفائی کرنی ہے، کچرا اٹھانا ہے، اینٹیں بنانی ہے، جتنے مشقت والے کام وہ سب بنو اسرائیل کرتے تھے۔ غلام جو تھے، غلاموں کی زندگی، آپ تاریخ پڑھیں نا جی کہ پہلی تاریخوں میں کہ کیسے ہمارے ہند سے اور ایشیا سے، افریقہ سے کالے لوگوں کو خرید کر کے غلام بنا کے زنجیروں میں جکڑ کے لے جاتے تھے اپنے ملکوں میں۔ اور اپنے ملکوں میں لے جا کر اتنے شدید کام لیے جاتے تھے جی، اور کھانا اتنا دیتے تھے کہ مرے نہیں بس، اور رات کو بھی ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوتی تھی اور باندھے جاتے تھے وہ کہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ یہ جتنے کالے وہاں گئے ہیں نا آپ یہ سب وہی بیچارے غلام بن کے گئے تھے۔ اللہ بھی بدلہ لیتا ہے نا جی، آج ان کی گولیاں انہی کالوں کے پیچھے پھرتی ہیں، ایک ایک کالا 4 گولیاں لگی ہوتی ہیں۔ خدا بدلہ لیتا ہے نا کہ تمہارے باپ دادے ہمیں غلام بنایا تھے، آج تم ہمارے نیچے ہو۔ یہ انتقام ہے نا قدرت کا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی مسلمان قتل کر دے گا، کوئی مدرسہ گرا دے گا، مسجد توڑ دے، اللہ بدلہ لیتے ہیں۔ دور نہ جائیں، انڈیا چلے جائیں، انڈیا تو دور نہیں ہے نا۔ اور پھر اس ملک میں الحمدللہ ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے گھر کو شہید کیا تھا نا بابری مسجد سے، جا کے پوچھیں گے ان کا انجام کیا ہوا۔ کئی پاگل ہو کے مر گئے، کئی اسلام قبول کر گئے، اور جنہوں کے گھر میں چوہے پیدا ہوئے اسے طاعون پھیلا ہو، طاعون سے مر گئے۔ اللہ بدلہ تو لیتے ہیں نا، دیر سویر ہو جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کوئی دیر لگ جاتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ کا عدل کیا ہوا کہ ظالم بھی مدد کرے اور مظلوم تباہ ہو جائے؟ لیکن اس کی حکمتیں ہیں کہ اچھا تمہیں بھی تو ہم نے پاک کرنا ہے نا۔ جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے دھوبی کے پاس جاتا ہے، وہ دھوتا ہے داغ نہیں جاتے، وہ پھر سرف ڈالتا ہے داغ نہیں جاتے، پھر تیزاب ڈالتا ہے، پھر مارتا ہے اس کو۔ تو اللہ بھی ہمیں مار کے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو جاؤ، دھل جاؤ، جب تم صاف ہو جاؤ گے نا پھر ہماری مدد آ جائے گی۔ اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے اور دور نہیں ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تقریباً 600 سال بعد آئے۔ اچھا، اور فرعون نے ایک حکم جو ہے نا وہ یہ بھی جاری کیا تھا کہ جو لڑکا میرے ملک میں پیدا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی مار دو، اگر لڑکی ہے چھوڑ دو۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کیونکہ وہ دور تھا جادوگروں کا، فرعون کا دور جو ہے نا وہ جادوگروں کا دور تھا، ساحروں کا دور تھا، نجومیوں کا دور تھا۔ اس کو کسی نجومی نے یہ پٹی پڑھا دی تھی کہ تمہارے ملک میں ایک وقت آ گیا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے وزیروں کو بلایا، انہوں نے کہا بھئی آپ اس بچے کو کیسے روکیں؟ انہوں نے کہا جی بس جو آپ چاہیں، انہوں نے تو بس یہ کرتے ہیں کہ ہر گھر پہ پہرا لگا دو، عورتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دو، مردوں کی بھی ڈیوٹی، پتہ کریں کہ کون عورت حاملہ ہے، کس کے گھر میں عورت ہے جو حاملہ ہے۔ تو جب بنا حمل کا وقت ہے، دیکھو اگر لڑکی ہے چھوڑ دو، جو وہ تو بڑی ہو کے ہمارے کام آئے گی نا، لیکن لڑکا ہو تو اسی وقت اس کو مار ڈالو، نہ پیدا ہوگا نہ بڑا ہوگا نہ مجھے چیلنج کرے گا، جب ہم بڑا ہی نہیں ہونے دیں گے۔
تو لیکن اللہ کے قرآن میں فرمایا یمکرون ویمکر اللہ، تم بھی فرعون تدبیریں کر رہے ہو لیکن میری تدبیر کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو بچوں کو مروا رہے ہو اور میں اس بچے کو تیرے گھر میں پرورش کرواؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے، جب ان کو حمل ہوا اور یوں یوں ولادت کے دن قریب آتے گئے تو بی بی ڈرتی گئی کہ کیا ہو؟ لوگوں کے گھروں میں بچہ پیدا ہو خوشی ہوتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں رو رہی۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ یاد رکھو یہ وحی نبوت نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوتی۔ اسلام میں اللہ کے دین میں عورت نہ نبی ہوتی ہے، نہ خلیفہ ہوتی ہے، نہ بادشاہ ہوتی ہے، نہ امام ہوتی ہے۔ اس وحی کو وحی تشریح نہیں کہتے، یہ وحی غیر تشریح ہے، کسی کے دل میں بات ڈال دی خفیہ طریقے سے۔ جیسے اللہ فرماتے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ ہم نے شہد کی مکھیوں کو بھی وحی بھیجی، مانا ان کے دل میں ڈالا، ان کو سمجھا دیا کہ پہاڑوں پہ ڈیرا لگاؤ، درختوں پہ ڈیرا لگاؤ، اپنے اپنے رستوں سے جاؤ اور سارے پھلوں کو چوس چوس کے آؤ، شہد بناؤ اور میرے بندوں کے لیے وہ شفا کے کام آئے۔ اب تو لوگ ڈرتے ہیں جی شاد ہے اور مجھے تو جی شوگر ہے، تو کتابوں میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شفا ہے، جب شفا ہے تو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسری یہ ہے کہ اب جدید ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صبح کو گرم پانی میں 1 چمچ خالص شہد اور رات کو سوتے ہوئے گرم پانی میں 1 چمچ خالص شہد پیے تو شوگر آپ کی ختم ہو جائے۔ اس سے شوگر ہوتی نہیں، شوگر ختم ہوتی ہے۔ لیکن انگریز دشمن ہے نا، اسلام کی چیز کو چلنے نہیں دیتا نا۔ دیکھو نا جتنا اس نے آپ کے لیے مکئی کا تیل اور فلاں تیل اور فلاں تیل اور فلاں جو زہر ہے بندے کے لیے، ان کو اتنا اچھالا ہے کہ اب ہر گھر میں ڈالڈا رکھا ہوا ہے، کہیں ڈالڈے کے نام سے، کہیں گائے کے نام سے، کہیں شمع کے نام سے، کہیں ڈاکو کے نام سے، کہیں چور کے نام سے رکھا ہوا وہی ہے۔ وہ اپنا زیتون کو نہیں آنے دیا کیونکہ زیتون کا ذکر قرآن میں ہے۔ ورنہ ابھی وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یہاں ابھی بھی ہیں، وہ یعنی مکہ اور جدہ کے درمیان میں ایک فوجی ہسپتال، بہت بڑی ہسپتال، اس میں وہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے لکھا کہ مجھے شوگر تھی اور میری شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود ڈاکٹر ہے بیچارہ، بہت بڑے ڈاکٹروں میں ہے۔ اور دیکھا میں بڑا پریشان تھا کہ شوگر کی دوائیاں اثر نہیں کر رہی، انسولین اثر نہیں کر رہی۔ مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہوں، 2 چمچ زیتون کے صبح اور نہار منہ جب بسترے سے اٹھو نا، کلی کرنے سے بھی پہلے آپ نے 2 چمچ پینے ہیں، اور 2 چمچ زیتون جو چائے والے چمچ چھوٹے رات کو سوتے ہوئے پینے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے الحمدللہ شروع کی، اب نہ انسولین ہے نہ گولیاں، میری شوگر کنٹرول۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے نا جی کہ کوئی مجھے ابھی کہے نا کہ یہ رات نہیں ہے میں مان لوں گا، لیکن حضور کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کلوا وادہنوا منہ، اور زیتون کھایا بھی کرو، اس کا تیل لگایا بھی کرو۔ فإنها من شجرۃ مبارکۃ، اللہ نے اس کو بڑی برکت والے درخت سے پیدا کیا۔ انگریز نے مخالفت کی کیونکہ حضور کا فرمان ہے،
اور ہم ماشاءاللہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن عمل انگریز کا کرتے ہیں. کلمہ حضور کا ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، چومتے بھی ہیں، انگوٹھے چوم کے حضور کا نام لیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ پتہ نہیں قوم نے کہاں سے نکالا ہے کہ انگوٹھے چومو، یعنی حضور کا تصور کرو وہ بھی انگوٹھے میں. لا حول ولا قوت. اسی بے ادبی پر خدا قیامت میں کہیں پکڑ نہ لے. ناخن اچھی چیز ہوتی تو کاٹنے کا حکم ہوگا. حضور کا تعلق دل سے ہو، آنکھوں سے ہو، یہ انگوٹھے میں کیا تعلق ہے؟ بہرحال تو اصل وجہ کیا ہے کہ قرآن کے اور حضور کے ہر حکم کی مخالفت اس نے ہمیں سکھانی ہے. اب بی بی صاحبہ کے پاس الہام ہوا کہ ایسا کرو بی بی، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ڈر ہو نا کہ وہ فرعون کی دایاں بایاں عورتیں پولیس والا لیڈی پولیس آ رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دو، اور صندوق جو ہے یہ ساتھ ہی تیرے دریا بہ رہا ہے، اس میں دریا میں ڈال دو. شاید اسی سے محاورہ نکلا ہو. ہمارے یہاں بھی ایک اردو زبان میں محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولہ اور یہ محاورہ یہیں سے چلا ہو، اللہ عالم. وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال. لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اپنا ڈر بھی نہ کرنا، موسیٰ کا غم بھی نہ کرنا، اور میرا وعدہ ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم لوٹائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے، رسول بھی بنائیں گے. اب یہاں بات تو تھی نا جی، لیکن موسیٰ کی والدہ کے دل میں خیال تو آیا، میرا اللہ تیرا وعدہ تو بڑا سچا ہے، لیکن کبھی کبھی اولاد کو ملانے میں آپ دیر بڑی لگا دیتے ہیں. یوں کہ یعقوب علیہ السلام بھی تو روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، بتائیں مجھے موسیٰ کب ملے گا؟ ملے گا تو ضرور، مجھے آپ کے وعدے پہ یقین ہے. اللہ اکبر. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے اسی میں اشارہ کر دیا کہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کے پھر صندوق میں ڈالنا ہے، اور پھر میں کسی کا دودھ پینے نہیں دوں گا جب تک تیرے پاس نہ لاؤں. بس اتنی جدائی ہوگی جتنا بچہ دودھ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. کیوں؟ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے اس پر ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا ہے. تو اتنا تفصیل سے قصہ، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی. واللہ عالم. اللہ اللہ. میرے ایک بڑے عزیز ہیں، ان کی بیوی کا کینیڈا میں آج آپریشن، آج یا کل ٹرانسفر، وہ اس کا گردہ تبدیل کر رہے ہیں، اللہ شفا دے. اسی طرح ہمارے اپنے عزیز ہیں جو میرے ذاتی معاملات ہوتے ہیں نا، جائیداد کے کام، سب وہ اللہ کے لیے بغیر کسی تنخواہ کے بیچارہ کرتا ہے. سعید صاحب، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. وہ ہم سے کوئی پیسے نہیں لیتے، نہ کوئی تنخواہ لیتے ہیں، نہ ہمارے ملازم ہیں، لیکن اللہ اس کو جزائے خیر دے. کو ہمارے سارے کام سمجھ، یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری فلاں جگہ زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی کاغذ ہے، کچھ ہے، مجھے تو ویسے بھی اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گاڑی سے گزر رہا تھا، اس زمانے میں پنج ند نہر جو ہے نا، اس کی سڑک کی بڑی قیمت ہوتی تھی، روزانہ پالش ہوتی تھی، اور دونوں طرف درخت ہوتے تھے بڑے بڑے شیشم کے، اور ساتھ نہر بہ رہی ہے، ایک نظارہ ہوتا تھا. تو اس پہ ہر کسی کو وہ گاڑی نہیں چلانے دیتے تھے، موٹر سائیکل بھی نہیں چلانے دیتے تھے. بس اللہ کی مہربانی ہے، لوگ مہربانی کرتے تھے، افسر وغیرہ مجھے نہیں روکتے تھے. تو میں آیا تو
تو دیکھا کہ بہت ساری بکریاں جو ہے نا جی 30-40 بکریاں وہ سڑک کے اوپر کھڑی ہیں اور وہی چل رہی ہیں. میں نے گاڑی روکی, میں نے کہا پکڑو ان کو لے جاؤ سب, ان کو پھاٹک میں بند کرواؤ, یہ سڑک میں بکریاں چل رہی ہیں. وہ بندہ بھاگتا ہے, انہوں نے کہا سائیں بکریاں تو تھوڑے ہیں پھاٹک بھیجو تو بھاوے جڑے پاسے بھیجو. میں نے کہا میری کیوں نہیں, آپ کا ہی تو مال ہے, جہاں کہیں لے جاتا ہوں میں بھاگ جاؤ. اب مجھے ہوتا نہیں ہے کہ وہ بکریاں ہوں. والد صاحب کو بڑا شوق ہوتا تھا, تو اپنے دور میں وہ بڑی بکریاں بھی رکھتے تھے اور بڑی گھوڑیاں بھی رکھتے تھے. اور کئی دفعہ میں جاتا نا, اب تو 10 سال ہو گئے پاکستان بھی نہیں گیا, تو کئی دفعہ میں جاتا ہوں نا, وہ بیچارے لوگ بڑے نیک لوگ ہیں, اب بھی وہ آتے ہیں سائیں یہ آپ کی گھوڑی ہے. میری کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا آپ کے والد صاحب نے ہمیں دی تھی کہ اس کو پلائی پہ رکھو, اس کے جو آگے بچے پیدا ہوں گے آدھے تمہارے آدھے ہمارے. تو اللہ نے بڑی برکت دیا. تو کئی ہو گئی ہیں سائیں لے جاؤ. میں نے کہا کہاں لے جاؤں یار؟ کہتے ہیں بیچ دو اور تم کھاتے رہو, بس ٹھیک ہے. میں بیچ کے کیا کروں گا؟ بیٹی کی شادی کے لیے حرم کی انتظامیہ یا شیخ مدد کر سکتے ہیں, اللہ عالم, درخواست دے کے تجربہ کر لو, کوشش کرو, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کوئی قانون تو نہیں ہے نا کہ وہ مدد کریں. انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جس میں ان بچے بچیوں کی شادی کی مدد ہوتی ہے نا, کہ بڑی تحقیق کرتے ہیں. اس ادارے کا پتہ کرو کہ اس کا نام کیا ہے, دفتر کہاں ہے, نمبر کیا ہے, ان کو درخواست دو. لیکن وہ بڑی تحقیق کریں گے, ایسے نہیں پکڑا دیں گے تمہیں. حضور پاک نے گدھے پہ سواری کی ہے, بالکل کی ہے. یہ تو کتاب میں مسئلہ لکھا ہے ملا علی قاری نے کہ حضور پاک مکے میں راکب علی الحمار گدھے پہ سواری کی, تو انہوں نے مسئلہ نکالا. یہ علماء کا کام ہے. انہوں نے کہا ہر مکہ اور سکل نبوت کئی بھلا یہ عورت کہ مکے کی گرمی ہو اور نبوت کا بوجھ ہو تو اس جانور کو پسینہ کیسے نہیں آیا ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ جانور کا پسینہ کپڑے کو لگ جائے تو حرام نہیں ہوتا. انہوں نے مسئلہ نکالا ہے کتابوں میں باقاعدہ. اسی لیے انگریز نے دبئی کہا ہے نا, گدھے پہ جو ہے کسی مجرم کو چڑھایا جاتا ہے, کیونکہ حضور جو چڑھے ہیں اس نے تو یہی دشمنی کرنی ہے. ورنہ گدھے پر سواری کرنا جو ہے انسان کے تکبر کو مٹا دیتا ہے. گھوڑے پہ سواری تکبر کو تکبر بناتی ہے. جو حکومت دوسرے عمرے کرنے پر 2000 ریال لے, وہ نہیں لے رہی. حضرت بالکل تکلیف نہ کریں, آپ پریشان نہ ہوں. وہ اسی لیے لگایا تھا اصل میں انہوں نے. تم ایک تصویر کا ایک بیل لے, ایک آدمی تو ہر سال آ جاتا ہے, ایک آدمی تو 10 سال بھی نصیب نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جس نے پہلے کیا ہے وہ دوبارہ آئے تو اس کو کہو اتنا پیسے بھرے. لیکن لوگوں نے رونا شروع کیا, انہیں معاف کر دیا. سنا یہی ہے, اللہ عالم. یہ حکومت کسی پہ نجائز ظلم نہیں کرتی, اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. کہتے جی کہ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جو جا کے صلاۃ و سلام پڑھیں, بالکل حضور سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. موجودہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے آخری تقریباً حضرت اللہ بن زبیر حجاج کے دور میں ہوئی ہے. مرمت کا کام تو سعودی گورنمنٹ ہمیشہ کرتی ہے. اگر کسی آدمی کی بیماری کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. مثلا مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے ٹوٹ جائے, عشاء تک آپ نمازیں پڑھتے رہیں, پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں. اگر ہم عمرہ کر چکے, مسجد عائشہ سے عمرہ کریں, بالکل کر سکتے ہیں, نہ کریں آپ کی مرضی, نفلی عبادت ہے. ایک سفر میں بار بار بھی عمرہ کر سکتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے چونکہ ایک سفر میں ایک عمرہ فرمایا ہے تو حضور نے پھر حج بھی تو ایک فرمایا گیا تو حج بھی نہ کریں. بہرحال جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہو اس کا بار بار کرنا بدعت نہیں ہوتا. ہمارے بھائی بیمار ہیں, آپ اللہ شفا عطا فرمائے. کھانے پر ختم پڑھنا, کھانا, یہ بالکل بدعت ہے. یہ مولوی صاحبان نے اپنے
یعنی اقتصادی مسئلہ حل کیا ہے. جیسے حکومتیں ٹیکس لگاتی ہے نا، مولوی نے ختم بنا دیا ہے کہ انشاءاللہ روز کوئی نہ کوئی تو مر جائے گا نا. 7 جماعتیں ہوں گی، پھر 40 اتنے میں اور کوئی مر جائے گا. یہ ان کا اقتصادی اور پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاول ہمارے ہیں، شوہر بیوی جو کچھ ہے اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا. ہر چیز ابھی سما آسمانوں سے آتی ہے، حکم آسمانوں سے اترتے ہیں. وہ آتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ، پھر فرشتوں کو ملتے ہیں، پھر ان کی تنفیذ ہوتی ہے. اس لیے بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ بھی آسمانوں پہ بندے، کیونکہ سب فیصلے جو اللہ کے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ مدینے میں 40 نمازیں پڑھیں. بالکل پڑھیں، بہت بڑی فضیلت ہے. جو آدمی مدینے کی مسجد میں 40 نمازیں ایسے پڑھے کہ تکبیر تحریمہ یعنی پہلی اللہ اکبر بھی امام سے نہ چھوٹے، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے. کوئی نہ پڑھے تو فضیلت ہے نا، وہ یہ نہیں کہ اس کا زیارت سے کوئی تعلق ہو. کہتے جی 20 سال سے بہرحال تکلیف کے شکار ہیں، علاج کیا ہے پتہ نہیں، شروع کیا ہے، سخت تکلیفیں ہیں. اب حالات کچھ بہتر ہیں. مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے. علماء کرام کے اعمال کی فرض واجب سن موقع یہ حدیث سے ہے، کیونکہ جو قرآن سے ثابت ہے وہ فرض ہے. اور جس کو اللہ کے نبی نے متواتر کیا، کبھی نہیں چھوڑا، سنت مؤکدہ ہے، اس سے بھی زیادہ درجہ واجب کا ہے. کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا تو سنت غیر مؤکدہ ہے. اور ان کے علاوہ جو زائد ہے وہ نفل کرا. یہ ساری حدیث کی بات ہے کہ لوگ مولوی نے خود نہیں کھڑی، گھبرائے نہیں آپ. بہت سارے علماء جو ہیں 6 روزوں کے شوال کے بعد کا اس لیے قائل نہیں ہے کہ ان کو رمضان کے فرض روزوں کا جز نہ بنا دیا جائے. حرم کے قریب جو مسجد ہے پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے. بچہ لڑکا پیدا ہو، اللہ لکھ چکے ہیں کہنے سے یا وظیفے پڑھنے سے تھوڑا بچہ بن جائے گا. یا بولے میں یہ شاہ ہوئی ناصر ہو، یا بولے میں یہ شاہ الذکور بلا وجہ. یہی میں نے کہا نا، ایک پیدا ہوتا ہے جو وظیفے کی وجہ سے کچھ اللہ کا ذکر تو کرتا رہے گا نا، ورنہ بچہ بچہ رہے گا، بچی بچی رہے گی. تیرے وظیفے سے بچہ نہیں بنتا. لیکن پیروں کا ہی کمال ہے، انہوں نے طریق بنائے ہوئے ہیں. بچہ چاہیے تو اور طریق لے جاؤ، سبحان اللہ. اپنا چاہے بچہ وہ ہو ہی نہ پیر صاحب کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو یار اللہ ان مولوی اور پیروں کو ہدایت. حرم کعبہ میں بیٹھے ہو، ان کے لیے دعا، کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا، انجن ٹھیک ہوگا تو ڈبے پٹڑی پہ چلیں گے. اصل تو تباہی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. وضو کرنے کے بعد شبہ ہوتا ہے، شبہ کو چھوڑو. لیکن اگر قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو. کہتے ہیں کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتا ہے اس کو اس رات کو حضور تشریف لے آتے. ماشاء اللہ، یعنی 1 کروڑ لڑکی پیدا ہو تو حضور 1 کروڑ گھر وہی حاضر ناظر والا مسئلہ آ گیا. اصل وہ بات ہے اور کوئی بات ہے، کفر ہے، شرک ہے. کہتے ہیں جی میرا لڑکا مدرسے میں عالم کا کورس کرتا ہے، 2 سال سے اس کا تھوڑا ذہنی توازن خراب ہے، اس کے لیے دعا کریں. اور اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں. اور ویسے اس کو کسی اچھے سائیکاٹرسٹ، کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جوانی کے دن ایسے ہوتے ہیں.
میرے بیٹا ہے اس کو ملیریا ہو گیا، بابا سب کو ہو جاتا ہے ملیریا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ، گھبرانے کا کیا ہے؟ آج کل تو دیکھا نہیں آپ نے، ڈینگی ایسا پھیلا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ملیریا سے تو بندہ بچ جاتا ہے، وہ تو ایسی ظالم چیز ہے کہ بندہ بچتا ہی مشکل سے ہے، اللہ شفا دے۔ اگر آپ مدینے جائیں واپسی پہ عمرہ نہیں کیا دم دینا پڑے گا، ورنہ جلدی جا کے عمرہ کر لیں۔ اگر مدینہ شریف نہیں جا سکتے طائف چلے جاؤ، یہ تو قریب ہے نا، کیا نہانے سے وضو ہو جائے؟ اگر پہلے وضو کیا ہے، نیت کی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، کلیاں کی ہیں، پھر نہایا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ دعا کی قبولیت کا سب سے افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پہ کبا یدی کو بشان ہی نزول فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں۔ بہرحال اگر صفوں میں فاصلہ ہو لیکن سب نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے، کوشش کریں سبیں ملیں، سنت کے خلاف ہے کہ آپ میل دور کھڑے ہو جائیں۔ اگر ہم نے مدینے سے واپسی پہ احرام باندھا ہے لیکن مکروہ ٹائم ہے، نماز نہ پڑھو، بس احرام باندھو اور لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، بس نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی احرام کے لیے کوئی نماز فرض یا واجب تو ہے ہی نہیں۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں مسجد رہے لیکن وہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، ہم اس کو بیچ کے نہیں دے گا، مسجد نہیں بیچی جاتی، مسجد مسجد ہی رہے گی کہ وہاں 2 آدمی نماز پڑھیں۔ اگر ایک آدمی مدینے سے مکے آیا لیکن بیمار تھا اس لیے عمرہ نہیں کر، انشاءاللہ اس پہ دم نہیں ہوگی، لیکن جب ٹھیک ہو تو عمرہ کر لے میقات سے۔ کہتے ہیں کہ درس میں لوگ جو ہیں مل کے نہیں بیٹھتے، سیٹ ہلکا نہیں بناتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کتابوں والوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے جناب۔ مشرک کا ذریعہ جو ہے وہ تو حرام ہے بالکل، اس میں ایک جماعت کا کہتی ہے، تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اہل کتاب کا ذریعہ حلال ہے، لیکن